برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ وابنہ وحزبہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ وإلیہ النشور۔ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم کچھ عرض و معروضات کرنے سے قبل اپنے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ختم الرسل، مولائے کل، ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ نچھاور کر لیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان مکرم، پچھلے جمعہ آپ نے ہماری اولاد اور ہماری نسل کی تعلیمی ترقی کے تعلق سے سماعت کیا تھا کہ ہمیں اس ملک ہندوستان میں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، کچھ ہنر سکھانا ہے، اور تعلیم کے میدان میں ان کو اتنا آگے کرنا ہے کہ پھر دنیا خود علم کی طرف لپک جائے اور لوگ ان کی حیثیت کو ماننے کے لیے لگ جائیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جب کسی کے پاس علم کی طاقت ہوتی ہے تو پھر اس کے سامنے ساری دنیا جھک جایا کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے علم اور حکمت سے نوازا تو ارشاد فرمایا، قرآن میں ایک جگہ پر اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت اور دانائی کی طاقت دے دی گئی، گویا کہ اسے اس دنیا کی سب سے زیادہ بھلائی دے دی گئی۔ اس لیے دولت ایک وقت تک ختم ہو جاتی ہے، اقتدار یعنی جو پاور ہوتا ہے وہ ایک وقت تک ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، جو علم سکھائیں گے، وہ سالہ سال باقی رہتا ہے۔ آپ جس مسجد میں بیٹھے ہیں، جس گھر میں رہتے ہیں، جس بازار میں جاتے ہیں، اپنے آس پاس کی چیزوں کو ذرا دیکھیں۔ یہ جتنے پنکھے، جتنے ایسیاں، یہ جتنی واچ ہیں، کلاک ہیں، یہ اینٹ ہے، یہ دیوار ہے، اس کی ہر ایک چیز اگر کسی نے بنایا ہے تو انسان نے بنایا، اور وہ بھی کون سے انسان نے؟ جو جانتا تھا، پڑھا لکھا تھا کہ کس طرح اینٹ بنائی جاتی ہے، اس نے بنایا ہے۔ جو اتنا علم رکھتا تھا کہ فین کس طرح بنایا جائے، اس نے بنایا ہے۔ لہذا علم کی جو طاقت ہے وہ صدیوں تک باقی رہتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ برسوں پہلے کسی نے پلین ایجاد کیا اور آج پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی۔ برسوں پہلے کسی نے کشتی کا آغاز کیا کہ لوہے کو سمندر کے اندر لے جایا جائے اور بڑا سا بڑا سامان لادنے کی طاقت اس کے اندر ہو، آج پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی۔ برسوں پہلے کسی نے انٹرنیٹ کی ایجاد کی، موبائل کی ایجاد کی، اور آج ہر انسان موبائل کا اور انٹرنیٹ کا محتاج نظر آتا ہے۔ دنیا میں علم کی مانگ ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، لکھائیں گے اور ان کو ترقی یافتہ بنائیں گے تو یہی بچے کل کے دن ہمارا روشن مستقبل ہیں، اور اگر آپ نے انہیں کچھ نہ سکھایا
اور آپ یہ سوچتے رہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس گھر بھر کے لیے کافی پیسہ ہے، اس کو کمانے کی ضرورت نہیں، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو آنے والی جو اس کی نسلیں ہوں گی وہ محتاج اور غریب اور مانگنے والی نظر آئیں گی۔ اس سے قبل بھی میں نے مثال دیا تھا، خلافت راشدہ کے بعد جو خلافت شروع ہوئی، جن کو خلافت بنو امیہ کہا جاتا ہے، جس میں ایک بہت بڑا خلیفۃ المسلمین بنا تھا مسلمانوں کا، اور خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان ممالک اس کے قبضے میں ہوں، کنٹرول میں ہوں۔ اس زمانے میں جتنے بھی ممالک ہوں تو اس کی حیثیت کوئی معمولی نہیں، بلکہ اس زمانے کی ہماری جی ڈی پی اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ ہمارے مسلمانوں کے ممالک کے اندر کوئی محتاج اور غریب نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن جانتے ہیں اس نے اپنے بچوں کو نہ پڑھایا نہ سکھایا۔ بہت سارے لوگ یہ بات کرتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں کہ میرے بچوں کو میں نہیں پڑھاؤں گا، وہ فیل ہوگا، میں شوق سے مٹھائی کھلاؤں گا، وہ کچھ کام نہیں کرے گا، میں گھر بیٹھ کے کھلاؤں گا۔ آپ اس کے مستقبل کو اور اس کی نسل کو آپ مار رہے ہیں اور ختم کر رہے ہیں۔ اس پر سب سے بڑا ظلم آپ کر رہے ہیں، کیونکہ انسان کو کمفرٹ زون کل کر دیتا ہے اور مار دیتا ہے۔ انسان اسی وقت سیکھتا ہے جب محنت میں اسے پسینہ نکلتا ہے، جب وہ استاد کے سامنے مار کھاتا ہے، جب وہ گرمی اور سردی کی تپشیں برداشت کرتا ہے، جب زمانے کی گالیاں وہ سنتا ہے، پھر انسان ان چیزوں کو سیکھ کر کے ایک پرفیکٹ بنتا ہے۔ آپ اسے سمجھا بجھا کر بالکل نازک طریقے سے رکھیں گے، آنے والے کل کے دن وہ کبھی لوگوں کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے گا۔ وہ جو خلیفۃ المسلمین تھا، اس نے اپنے بچوں کو یوں ہی عیاشی کرنے دیا، کہا کہ میرے پاس دولت ہے، تمہارا باپ خلیفہ ہے، لہذا جو چاہے کرو۔ لوگوں نے مثال دی ہے، اللہ اکبر، جب اس کا انتقال ہوا، ایک ایک بیٹے کے حصے کے اندر اربوں خربوں کی جائیداد آئی تھی، ایک ایک بیٹے کے حصے کے اندر اربوں خربوں کی جائیداد آئی، لیکن کیا ہوا؟ چند سالوں کے اندر وہ سب کچھ ختم ہوا، اور آخرکار ایسی نوبت آئی کہ مسجد امیہ جو سیریا کے اندر ہے، اس مسجد کے سامنے انہی کے بیٹوں کو لوگوں نے بھیک مانگتے ہوئے بھی دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ تعلیم و ترقی میں آگے نہ جانے کے سبب ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، اللہ اکبر، جو بڑے خلیفۃ المسلمین تو پہلے نہیں تھے، بزنس مین تھے، تاجر تھے، بعد میں آپ کو خلیفہ بنایا گیا، اور آپ جب انتقال کر رہے تھے، آپ نے اپنے بچوں کو کوئی جائیداد نہیں دی، کوئی دولت نہیں دی، سب راہ خدا میں وقف کر دیا۔ لوگوں نے کہا کچھ تو چھوڑتے اپنے بچوں کو۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے بچوں کے اندر علم کو چھوڑا ہے اور ہنرمندی کو چھوڑا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرے بچے مجھ سے زیادہ کما کر بڑے انسان بن جائیں گے۔ اور ہوا بھی ہے، تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ جس مسجد کے باہر ان سے پہلے کے خلیفہ کے بچے بھیک مانگتے تھے، اسی مسجد کے اندر جب جہاد کا اعلان ہوتا اور فوجیوں کے لیے سامان مہیا کرنے کی بات ہوتی، عمر بن عبدالعزیز کا ایک ایک بیٹا فوج کے لیے 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہو جایا کرتا تھا۔ یہ اگر تعلیم و ترقی کا سبب نہیں تو اور کیا ہے؟ لہذا ہمیں تاریخ سے یہ بات سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، لکھائیں اور کچھ ہنر سکھائیں۔ اور یہ بات یاد رکھو مسلمانوں، کسی بھی ہنر میں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، کوئی کام کرنے میں بھی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ آج کل میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے پیچھے ایک بیگ ہو، ایک لیپ ٹاپ ہو، وہ کسی کمپنی میں جوائن کر جائیں اور وہاں بس اپنی انگلیاں چلائیں۔ بہت اچھی چیز ہے اگر آپ کو اچھی جاب مل جائے، لیکن اگر آپ کا گھر اس سے نہیں چل رہا تو کسی پیشے میں جانے سے کترانا نہیں، کبھی یہ نہ سوچنا کہ یہ چیز میرے لیے بے عزتی کا سبب ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر انبیاء کرام علیہ السلام کیا کیا کرتے تھے، باوجود یہ کہ اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا، اللہ اکبر، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر کسانی فرمائی ہے، زراعت فرمائی۔ آپ نباتات کو اگایا کرتے تھے، چاول کو اگایا کرتے تھے، اور پھر اسی کے ذریعے سے کاشتکاری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کسان تھے اپنے وقت کے، اور حضرت نوح علیہ السلام نجار تھے، جس کو بڑھئی کہا جاتا ہے۔
یعنی لکڑی کو تراش کر کے اس سے چیزیں بنانا، دروازے بنانا، کھڑکیاں بنانا. کیا آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ جب طوفان نوح آیا تھا، پوری دنیا کے اندر پانی آ گیا تھا، تو اتنی مضبوط کشتی کس نے بنائی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. لکڑی کی کشتی تھی، اور کیسی کشتی؟ پوری دنیا کے اندر پانی بھر گیا، لیکن جو جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ اللہ کے حکم سے بچ گیا اور محفوظ ہو گیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام بڑے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام آپ لکڑی کا کام کرتے تھے. درختوں سے لکڑی کاٹ کر کے لانا بڑھئی الگ ہے، لکڑی کا کام کرنے والے جس کو لکڑہارا کہتے ہیں وہ دونوں پیشے الگ ہیں. اور آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے. قرآن میں تو ان کے متعلق بہت ساری آیتیں آئی ہیں. اللہ فرماتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، کہ تم اس سے زرہیں بناؤ اور فوج میں استعمال ہونے والی چیزیں بناؤ. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے، اور باوجود یہ کہ آپ وقت کے عظیم نبی اور امام ہیں، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں وہ طاقت دی تھی کہ آپ جب لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے تو آگ میں پگھلائے بغیر وہ خود پگھل جایا کرتا تھا، اور وہ کام کیا کرتے تھے. نبی ہیں، اور آج ہم ایک معمولی سے امتی ہو کر یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں وہ کام کرنے میں شرمندگی ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لائق نہیں ہے، وہ ہمارے لائق نہیں. حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے، آپ نے کپڑے سننے کا کام کیا ہے. اللہ اکبر. اس طرح اور کئی انبیاء کرام ہیں جنہوں نے الگ الگ طور پر چیزیں فرمائی. اور آخر میں اگر میں بات کہوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلیل القدر تمام نبیوں کے امام ہوتے ہوئے بھی، سب سے بڑے نبی ہوتے ہوئے بھی، آپ نے کپڑے کا کاروبار فرمایا ہے اور بکریوں کے چرواہے کا کام آپ نے کیا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، بخاری شریف کی حدیث ہے. دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں ان میں سے کوئی نبی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں. کوئی نبی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں. اگر کسی کو آپ بکری چراتا ہوا دیکھ کر حقیر سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ کام بہت نچلے درجے کا ہے، بہت کم درجے کا ہے، اچھا نہیں ہے، تو آپ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں. کیونکہ اگر وہ کام حقیر والا ہوتا، چھوٹا کام ہوتا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے تمام نبیوں کو وہ کام کرنے کی توفیق نہیں دیتا تھا. اگر وہ کام ہلکا ہوتا تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سارے نبیوں کو بکری چرانے کی طرف نہ التفات فرماتا. ہر نبی نے بکری چرائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کاروبار ہی بکری چرانے کا تھا. حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 12 سال آپ نے کام کیا ہے، ان کی بکریوں کو چرایا. لہذا یاد رکھو، جب ایسے جلیل القدر انبیاء کرام کسی ہنر اور کسی پیشہ کرنے میں، کبھی کام کرنے میں وہ اپنے آپ کو شرمندگی محسوس نہیں کرتے تھے، لہذا ہم مسلمان ان کے فالوور ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ہمیں کسی کام کے متعلق بھی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اکل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يده وان نبي الله داود كان ياكل من عمل يده او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں دنیا میں سب سے بہترین کھانا وہ کھانا ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا جائے. سب سے بہترین کھانا وہ ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا جائے. اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کو کھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک اور حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، اور فرماتے ہیں انا حبیب اللہ. آپ یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، حبیب ہیں. اللہ کے محبوب ہیں، حبیب ہیں. دوسری طرف اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس طرح میں محبوب ہوں اسی طرح ہاتھ سے کام کرنے والا بھی اللہ کا محبوب ہو جایا کرتا. ہم کیوں شرمندگی محسوس کرتے ہیں کام کرنے میں؟ لہذا ہمیں کسی چیز کے اندر یہ چیز نہیں پیش آنی چاہیے کہ ہمارے ماں باپ کیا سوچیں گے، یہ معاشرے والے کیا سوچیں گے، یہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو اگر آپ امیر بنیں گے تب بھی کہیں گے، اگر آپ غریب رہیں گے تب بھی کہیں گے. امیری میں صرف دولت دے کر ساتھ دیں گے، عزت والے رہیں گے تو عزت کے ساتھ دیں گے، اور اگر غربت میں رہیں تو مذاق کے لیے آپ کے ساتھ رہیں گے. لہذا لوگوں کی طرف نہ سوچنا بلکہ یہ سوچنا کہ ہمیں شریعت کی طرف سے کیا حکم دیا گیا ہے.
اور اگر میں آپ کو بتاؤں، تاریخ میں بتلا رہا تھا، اگر آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. آپ ملک شام تک کپڑوں کا بزنس لے کر کے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر کے بیچا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھجوروں کا کاروبار کرتے تھے. حضرت عثمان غنی کپڑوں کا کاروبار کرتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، شیر خدا، جن کے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ ہل جائے اور جن کی وہ طاقت ہے کہ جن کو اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر قرار دیا جائے، وہ علی شیر خدا. آپ جانتے ہیں کیا کرتے تھے؟ ایک یہودی کے باغیچے کے اندر آپ مزدوری کیا کرتے تھے. ایک یہودی کے باغیچے کے اندر آپ کام کیا کرتے تھے اور پورے دن محنت کرنے پر آپ کو 2 دینار دیے جاتے تھے. اللہ اکبر، اگر کسی کے یہاں مزدوری کرنا شرمندگی ہوتی، قسم خدا کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کو کبھی نوکری کرنے کے لیے نہ بھیجتے تھے. لہذا اس میں کبھی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. انسان کو محنت اور مشقت کرتے رہنا چاہیے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں الید العلیا خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہترین ہوا کرتا ہے. اپنی زندگی میں محنت کیا کرو، مانگنے کی عادت نہ بناؤ، قرض لینے کی عادت نہ بناؤ. آج پتہ نہیں یہ ماحول کیسے ہمارے درمیان آ گیا. ہم نہ سود دیکھتے ہیں، نہ انٹرسٹ دیکھتے ہیں، کچھ نہیں دیکھتے. تھوڑا بھی پیسہ کہیں سے مل رہا ہے فوراً اٹھا لیا. تھوڑا سا بھی کہیں پیسہ 1 لاکھ روپیہ بھی مل گیا اٹھا لیا. اس پر چاہے ان کو 4 لاکھ واپس بھرنا پڑے کوئی اندازہ بھی نہیں، کوئی فکر بھی نہیں. موبائل چاہیے لون لے لیا، کار چاہیے لون لے لیا. ہاں شریعت میں اس کی اجازت دی گئی ہے، آپ قرض لے سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی لے سکتے ہیں جتنا آپ کو بھرنے کی طاقت ہو. اس سے زیادہ اگر آپ نے اپنے آپ پر بوجھ ڈال دیا تو یہ آپ کے لیے ناجائز بھی ہو جائے گا اور گناہ بھی ہو جائے گا. اور اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے. اور کچھ نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں ہر طرف وہ صرف مانگنے والا سوال کا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مانگ کر کے ہی زندگی گزار سکتا ہوں. نہیں مسلمانوں، جو طاقت اور جو قوت اور جو رحمت اللہ نے محنت کی کمائی کے اندر رکھی ہے وہ مانگنے کے اندر کبھی نہیں رکھی ہے. ایک حدیث پاک میں آپ کو بتاؤں، اس سے ہماری آنکھیں کھل جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی سے قرض مانگتا ہے، جب بندہ کوئی کسی سے قرض مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کے 10 دروازوں میں سے 9 دروازے اس پر بند فرما دیتا. رزق کے 10 دروازوں میں سے 9 دروازے اسی وقت بند ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ پیسہ آیا اس نے قرض ادا کیا، پھر سے اسے قرض لینے کی نوبت آ جاتی ہے. یعنی پوری زندگی قرض میں ہی ڈوبا ہوا ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو کفایت شعار بنائیں. جتنی دولت، جتنی طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے، جتنا بھی پیسہ آپ کے مقدر میں لکھا ہے، اس کا استعمال اسی کے مطابق کرنے کی عادت ڈالیں. بڑے بزرگ کہا کرتے تھے جتنی چادر اتنے پیر پھیلانے چاہیے. اس سے زیادہ اگر پیر پھیلائے جائیں گے یا تو چادر چھوٹی ہو جائے گی یا پھر آپ برہنہ ہو جائیں گے اور باہر ہو جائیں گے. لہٰذا یہ چیز ہمارے درمیان جو ڈالی گئی ہے، اس چیز کو دور کرنے کی عادت. ہر آدمی کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے. آج ہر نوجوان بچہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں جا کر کے آئی فون خرید لوں، میں وہ خرید لوں، یہ خرید لوں. کبھی یہ سوچتا بھی نہیں کہ میں اس پر کتنا رقم خرچ کر رہا ہوں، آگے چل کر کے کیا اس کو باقی رکھ پاؤں گا کہ نہیں رکھ پاؤں گا. کتنی گاڑیاں ایسی اٹھا لی جاتی ہیں، کتنوں کے گھروں کے سامنے بینک والے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا یہ شرمندگی نہیں ہے مسلمانوں؟ بلکہ عزت تو اس بات میں تھی کہ تم لکڑی کا کام کا کاروبار کرتے اور روزانہ تم 500 روپیہ کما کر کے لاتے. تمہارے ماں باپ کی آنکھوں کے اندر جو عزت ہوتی، یقیناً قسم خدا کی اس کا کوئی بدلہ تم چکا نہیں سکتے. کوئی برابر اس کے نظیر نہیں مل سکتی اگر تم محنت کرتے اور کوشش کرتے اور ماں باپ کی آنکھوں میں خوشی دیتے. نہ یہ کہ دوستوں کے سامنے دکھانے کی غرض سے ہم نے مہنگی مہنگی چیزیں لانا شروع کر دیا. آج بھی اگر آپ سٹڈی کریں اور معلومات حاصل کریں تو آپ کو پتا چلے گا یورپ میں اور امریکہ میں لگژری نام کی چیز نہیں ہے. جتنا زیادہ یہاں پر لگژری شروع ہو رہی ہے کہ ہر کوئی بڑی کار چاہتا ہے، بڑا فون چاہتا ہے، بڑا گھر چاہتا ہے، بڑی چیزیں چاہتا ہے. وہاں پر ماحول نہیں، وہاں زیادہ تر مڈل کلاس طبقہ ہے. جو امیر ہیں یا تو بہت زیادہ ہی امیر ہیں یا باقیہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں. اگر آپ مہنگی سے مہنگی گاڑی لے کر کے چلے جائیں گے کوئی دیکھنے والا تک نہیں. کوئی فون لے کے چلے جائیں کوئی دیکھنے والا تک نہیں. کتنی بڑی بائک لے لیں کوئی دیکھنے والا نہیں. کیونکہ ان کے یہاں یہ رواج بن چکا ہے کہ وہ اس کی چیز ہے، اس پر وہ فخر کر سکتا ہے. یہ میری چیز ہے، اس پر میں فخر کر سکتا ہوں. وہ زندگی کی کوالٹی آف لائف گزار رہے ہیں
اور آج ہم ان کی چیزوں کو نہ دیکھتے ہوئے، ان کے اشاروں پر ناچتے ہوئے، انہی کے برانڈز کو اپناتے ہوئے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ برانڈز خرید لیں گے تو ہماری عزت ہو جائے گی، یہ کر لیں گے تو ہماری عزت ہو جائے گی۔ نہیں، بلکہ عزت ہاتھ سے محنت کرنے میں ہے، عزت علم سیکھنے میں ہے، عزت کمانے میں ہے، اور عزت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں ہے۔ جب کوئی بندہ حلال تجارت کرتا ہے، حلال بزنس کرتا ہے، تو صرف وہ اپنا پیٹ نہیں پال رہا ہوتا، بلکہ اگر وہ حرام چیزوں سے بچتا ہے، حلال طرف آگے بڑھتا ہے، تو اسے عبادت کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، آج پوری دنیا کے اندر حنفی مذہب کے لوگ زیادہ ہیں، آپ کہیں پر بھی چلے جائیں آپ کو حنفی ضرور ملیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، ان کا یہ جو مذہب ہے حنفی مذہب، اتنا پھیلا کیسے، پوری دنیا کے اندر کیسے آیا، ہر طرف لوگ حنفی کیسے بن گئے؟ روایت تاریخ میں ملتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اور آپ کے کام کرنے والے عاملین پوری دنیا میں جایا کرتے تھے، ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس پوری دنیا کے اندر۔ بغداد کے رہنے والے ہیں، بغداد میں ان کا مزار پاک ہے، بڑی یونیورسٹی ان کے نام سے موجود ہے جو تقریباً 1300 سال سے وہاں پر موجود ہے۔ آپ کا کاروبار کپڑے کا تھا، پوری دنیا کے اندر کپڑے کا کاروبار چلتا تھا، جہاں جہاں آپ کے عاملین کام کرنے والے جاتے تھے، جس طریقے پر نماز پڑھتے تھے، لوگ ان کو دیکھ کر حنفی بن جایا کرتے تھے۔ اس طور پر حنفی مذہب بڑھ گیا ایک تجارت کے ذریعے سے، اللہ اکبر۔ اور خود اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ کون سی نوکری کیا کرتے تھے، کون سا کام کیا کرتے تھے، کون سی تجارت تھی کہ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی اور آپ پر کافی دبدبہ ڈالا گیا، کئی لوگوں نے ستایا بھی کہ کتابیں لکھنا بند کر دو۔ اس زمانے میں کتابیں لکھنا اور چھاپنا آسان بات نہیں، آج بھی اگر آپ کتاب لکھ کر کے چھاپ دیں کوئی آسان بات نہیں، بڑا خرچہ آتا ہے اس کے لیے، اور کوئی بزنس کے لیے تو نہیں چھاپا تھا آپ نے، دین کے لیے چھاپا۔ کہاں سے کیا امامت بھی نہیں کرتے تھے، مدرسہ بھی پڑھاتے تھے تو خود کا مدرسہ تھا، تو کیسے آپ نے 1000 کتابیں لکھی ہیں اور ان کو چھاپا ہے؟ کیا کام کیا کرتے تھے؟ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ اپنے آبا و اجداد کی طرف سے جاگیردار تھے، ریل اسٹیٹ کا بزنس تھا، زمین کا بزنس تھا، اور حتیٰ کہ اتنی برکت تھی آپ کے مال کے اندر کہ نان پارا نام کا ایک علاقہ ہے، وہاں کا ایک نواب تھا، اس نے ایک دن خط لکھ کر کے بھیجا اور کہا، اے احمد رضا، میں نے سنا ہے تم بہت اچھے شاعر ہو، لہذا تم میری شان کے اندر میری تعریف میں بھی ایک شعر لکھ کر کے دے دو، تو میری شان کے اندر ایک شعر لکھ کر کے دے دو، بہت اچھا شاعر ہو تم۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھ کر کے واپس بھیجا اور کہا کہ امام احمد رضا اگر شاعر بنا ہے تو رسول اللہ کی محبت میں شاعر بنا ہے، وہ صرف رسول اللہ کی تعریف کرے گا، کسی نواب کی تعریف نہیں کرے گا۔ اور لکھ کر کے یہ شعر بھیجا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہوں، ان کے در کا محتاج اور فقیر ہوں، اور ان کی جانب سے مجھے اتنی دولت عطا کر دی گئی ہے کہ میں نان پارا کے نواب کی تعریف میں کوئی بات نہیں کہوں گا۔ اگر علماء اور ان لوگ مسلمان خود کفیل ہوں گے تو کبھی بھی انہیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ لہذا ہمارے نوجوانوں کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ تمہیں جس فیلڈ کے اندر مہارت نظر آئے اس فیلڈ میں آگے بڑھو، تمہیں جس چیز کی طرف شوق بڑھے اس طرف آگے جاؤ۔ سستی اور کاہلی انسان کو برباد کر دیتی ہے، سستی اور کاہلی گھروں کو تباہ کر دیتی ہے، مقروض بنا دیتی ہے، اور انسان پھر قرض کے اندر ڈوبتے ڈوبتے پھر سوسائڈ تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کا کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کچھ نہ صحیح ایک رسی لے کر کے جنگل میں داخل ہو جائے، بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے ہاتھ میں رسی لے کر ایک جنگل کے اندر چلا جائے، لکڑیاں کاٹ کر ان لکڑیوں کو جمع کر لے اور باہر لا کر کے مارکیٹ میں لا کر بیچ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی عزت اس انسان سے کہیں زیادہ ہے جو مانگ کر کے کھایا کرتا ہے۔ آج بھی عرب کنٹریز کے اندر مانگنے کی اجازت نہیں، آپ جانتے ہیں، اگر کوئی بیگرس ہے، بھکاری ہے، فوراً اس کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، پکڑ کے لے جاتے ہیں، کیونکہ اسلام میں اس کے بھی قانون ہے کہ کب تم فقیر بن سکتے ہو، کب نہیں بن سکتے، کب تم مانگنا تم شروع کر سکتے ہو، کب تمہارے لیے حلال ہے، کب حلال نہیں ہے۔ اگر سب کچھ رہتے ہوئے بھی ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا کھانا ہے، پھر بھی مانگ رہا ہے تو یہ حرام ہے اس کے لیے۔
یہ مانگنا حرام ہے اس کے لیے. اور یہاں تو بڑا بزنس چل رہا ہے اور بڑا اس کا سسٹم چل رہا ہے. باقاعدہ میں نے تو ممبئی کے اندر ایک بھکاری کو دوسرے بھکاری کو کروڑوں میں جگہ بیچتے ہوئے ہم نے سنا ہے. ہم نے اخبار کے اندر پڑھا ہے کہ حاجیلی میں بیٹھنے والا ایک بھکاری تھا, اس نے اپنی جگہ دوسرے کو 55 لاکھ میں بیچا تھا, کیونکہ دن کی کمائی لاکھوں میں ہوا کرتی ہے. اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ والوں کے نام پہ ان کو دے رہے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا. یقیناً آپ غربا اور مساکین کو ضرور دیں, محتاجوں کو ضرور دیں, چیک کرنے نہ جائیں. لیکن میں یہ بتلا رہا ہوں کہ یہ رواج مسلمانوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. مسلمانوں کو تو چاہیے تھا کہ وہ ترقیوں کے معاملات میں آگے بڑھیں, تعلیم کے معاملات میں آگے بڑھیں. اسلام کا جو گولڈن ایرا رہا ہے, اسلام کی جو گولڈن ہسٹری رہی ہے تقریباً 8ویں صدی سے لے کر 12ویں صدی تک, اللہ اکبر, مسلمانوں نے ایسے ایسے سائنسدان دنیا کو دیے ہیں کہ آج پوری دنیا ان کے سامنے جھکنے پر مجبور ہے. محمد بن موسیٰ الخوارزمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو الجبرا کا باپ کہا جاتا ہے. الجبرا یہ آپ کے میتھمیٹکس کے اندر ایک حصہ ہے جس کے وہ فاؤنڈر ہیں محمد بن موسیٰ الخوارزمی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا مزار پاک ہے ماوراء النہر میں, اور آج ان کی بنائی ہوئی چیزیں مشہور ہیں. آج جو الگوریدم جو آپ کہتے ہیں یہ اسی الجبرا سے بنا ہے, انہی کے نام سے ماخوذ ہے جس کو الگوریدم کہا جاتا ہے. اسی طور پر امام ابن حیثم رحمۃ اللہ علیہ ہیں, انہوں نے کیمیا کے متعلق ترقی فرمائی ہے. اور اگر آپ دیکھیں مسلمانوں نے تعمیرات کے معاملات میں دنیا کے اندر ایسی گولڈن چیزیں چھوڑی ہیں, آج اس کی مثال نہیں ملتی. ایک مقرناس نام کی ایک تعمیر آتی, آپ نے سب نے دیکھا ہوگا لیکن نام نہیں سنا ہوگا. مقرناس کہتے ہیں ایک ڈوم شکل کی ایسی بنیاد جس میں کوئی پلر نہ ہو, ستون نہ ہو, پھر بھی ایک بڑا ہزاروں وزنی ٹن ایک ستون کے بنا پر ایک عمارت کھڑی ہوئی. اس کے اندر کچھ اس طرح سے ڈوم ہوا کرتے ہیں کہ ایک کا وزن دوسرے پر پڑتا ہے, دوسرے کا تیسرے پر, اس طرح بیچ میں کسی پلر کی ضرورت نہیں پڑتی. اور یہ سب سے پہلے بنا تھا 1086 ہجری کے اندر. آصف الدولہ, امام الدولہ نام کا عراق کے اندر ایک شخص تھا, اس کے قبر پر یہ چیز بنی تھی, مسلمانوں نے بنایا. اور آج ہر مسجد میں, بلکہ جو دنیا کی بڑی مسجدیں ہیں یا چرچ ہیں یا میوزیم ہیں یا مال ہیں, سب اس طریقے کو کاپی کرتے ہیں جس کی بنیاد ایک مسلمان نے رکھی تھی. اور یہ ڈوم جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بنیاد ڈالنے والے یہ مسلمان ہیں. ہم تعمیرات میں بھی آگے تھے, تعلیمات میں بھی آگے تھے, سائنس میں بھی آگے تھے, ہر چیز میں ہم آگے تھے. اور آج ہم صرف اور صرف سوشل میڈیا میں آگے بن کر کے رہ گئے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑھ لکھ کر کے ہمیں کس فیلڈ کے اندر جانا ہے, کیا کرنا ہے. لہذا تلاش کرو, پڑھو. وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو علم کے میدان میں آگے جاتی ہیں. تم تلاش کرو اور دیکھو دنیا والوں کو کہ آج اے آئی کا اگر زمانہ ہے تو ہم مسلمانوں کو اے آئی میں آگے جانا ہے. اگر جرنلزم کا زمانہ ہے اور دنیا ہمارے خلاف طاقتیں بن رہی ہیں, کوششیں سازشیں بن رہی ہیں, لہذا ہمیں بھی جرنلزم میں آگے جانا ہوگا, میڈیا میں آگے جانا ہوگا. اگر دنیا قانون کو مانتی ہے, لا کے معاملات میں ہے, تو ہمیں زیادہ سے زیادہ لائر بنانے کی ضرورت ہے. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر سیاست میں لوگ آگے ہیں تو ہمیں سیاست میں آگے جانا ہوگا. اور اگر ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کے معاملات کسی علم کے میدان میں آگے جا رہے ہیں تو ہمیں اس علم میں آگے جانا ہوگا. جب تک ہم آگے نہ جائیں گے تب تک کامیابی ہمارے قدم نہیں چومے گی. یوں ہی بیٹھے رہے, انتظار کرتے رہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت آئے گی, تو کبھی نہیں آئے گی. کیونکہ رحمت ان بندوں پر نازل ہوتی ہے جو اللہ کی راہ میں آگے بڑھتے ہیں اور کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آخری بات ذکر کر کے اپنی بات مکمل کروں. اللہ اکبر, جب جنگ بدر ہوئی تھی, اسلام کی پہلی جنگ, جب مسلمانوں کی اور کافروں کی پہلی جنگ ہوئی رمضان کے اندر, 17 رمضان کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کیا کوئی دعا کرنے والا تھا؟ کیا اب ہے؟ نہ قیامت تک کوئی آ سکے گا. وہ اگر ہاتھ اٹھا دیتے تو اسی وقت آسمان سے فرشتے نازل ہو کر ان کفار و مشرکین کو ہلا کر کے چلے جاتے. اگر آپ دعا کر دیتے, ابابیلوں کا لشکر آتا اور ہلا کر کے چلا جاتا, مچھروں کا لشکر آتا, ہلا کر جاتا, پانی آ جاتا اور ختم ہو جاتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی دعا نہیں فرمائی, بلکہ اپنے صحابہ کو فرمایا میدان جنگ میں آگے بڑھو, کوشش کرنا تمہارا کام ہے, مدد کرنا اللہ کا کام ہے. جب سارے لوگ آگے بڑھ گئے اور جنگ لڑنے لگ گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا, اے اللہ ہم نے اپنی جانب سے کوششیں شروع کر دی ہیں, فتح یابی کی اگر ہمیں امید ہے تو تیری جانب سے امید ہے. اے اللہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے, فتح سے ہم کنار فرمانا تیرا کام ہے. اور ہوا بھی ایسے
کہ جب مسلمان ڈٹے رہے، مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، پھر اللہ نے آسمان سے 5000 فرشتوں کی جماعت کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم 313 ہو لیکن 1000 کافروں پر بھاری ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام